ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی. ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج تک ان کے تبرکات میں رکھی ہوئی ہے، اس کو ٹیلی کر لیں کہ کیا انہیں کی تحریر ہے یا نہیں، وہ موجود ہے. انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی. یہ تھوڑا جملہ ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ میں آپ کو اور دلائل بھی دوں گا. محیر العقول، عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر. اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں، جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں، اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. ان سے بڑی گستاخی کی ہے، اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے. پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا. آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا. میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی، جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے، وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے. اتنے بلا کا، حافظے کا آدمی. ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے، کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے. تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا، وہ پیش کی، تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے. پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی. کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا. جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں، اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں. عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہوتی اور زوئے، جاہز. تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ. اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے، جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہو.
हुजूर से मिलता जुलता, उसमें हुजूर की फसात और बलागत की बू आती थी, खुशबू आती थी, इतना फसीह था वो। जुमला बोलता था तो पता लगता था कि रसूलुल्लाह की हदीस का टुकड़ा है। उसको बनु उमैया ने पैसे दिए और उनसे जाली हदीसें खड़वाई। हजरत इमाम हंबल ने ये जुमला फरमाया और लिखा हुआ मेरे पास सबूत है। ये एक इमाम की तहकीक है और बहुत बड़ा इमाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये सारी उनकी ये घड़वाई हैं और ये हदीसें जाली घड़वा कर इसको बाद में नकल किया, सारी किताबों ने नकल किया। उन्होंने एक और जुमला कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि असल बात है ये है बेटा कि अली कलीलुल अहिब्बा था और कसीरुल आदा था। अली के दोस्त थोड़े थे, दुश्मन ज्यादा थे। तो इसकी वजह क्या होती है? ये तो इमाम अहमद इब्न हंबल का इरशाद है ना, जो मैं पेश कर रहा हूं। इसकी वजह मैंने क्या समझी, इसलिए कि दोस्त होते हैं उनके ज्यादा जिनके जो खिलाएं, जिनका दस्तरखान वसी हो, जो जिनके पास आना जाना वसाइल और दुनियावी मफादात ज्यादा हो, लोग उनके पास टूट कर जाते हैं कि खाना खा लेंगे, पेट भर लेंगे, कोई काम हुआ तो किसी से करा लेंगे, असर रसूख वाला आदमी है, माल माड़ियों वाला है, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं। अली के पास क्यों जाते भाई? अली के पास तो नाने जौ थी, जौ की रोटी थी, और फिर अली को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो अली को दरवाजा फरमाया। हुजूर ने भी फक्र इख्तियार फरमाया। हुजूर के घर भी देगे नहीं पकती थी, आपका फक्र इख्तियारी था। तो आपने 3-3 दिन अपने शिकम मुबारक पर पत्थर बांधे, तो वही रंग था अली में। तो फिर उसी चीज का वारिस उसी को बनाया।